سابق گورنر سلمان تاثیر کے قتل کو ایک برس بیت گیا ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ان کی صاحبزادی سنم تاثیر موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ایز اے فادر کیسے تھے؟ ایز اے فادر میرے بیسٹ فرینڈ بھی تھے اور مجھے پش بھی بہت کرتے تھے۔ کبھی کسی چیز میں وہ ہر کسی چیز میں انکریج بھی کرتے تھے، اور ان کی دوستی میرے ساتھ میرے سارے دوستوں کے ساتھ بھی تھی۔ آپ ان کو ایسا گورنر کیسے دیکھتی ہیں؟ ایز اے گورنر آئی تھنک کہ پنجاب واز لکی ٹو ہیو ہم ایز اے گورنر۔ ایسے ہمدرد اور غریبوں سے جو ان کی ہمدردی تھی، اور اپنے شہریوں سے جتنا ان کو پیار تھا، جتنا ان کو لاہور سے پیار تھا، میرے خیال ہے اور کسی گورنر پہلے اور اس کے بعد ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، زیادہ ٹائم اپنے آفس کو دیتے تھے یا اپنی فیملی کو؟ ایکول، ہاں، ہمیشہ ہماری فیملی ہالیڈیز ہوتی تھیں، اور اپنی بیٹیوں کا بہت ہی خیال رکھتے تھے، چاہتے تھے کہ ان کی وہی ایجوکیشن، سیم اپرچونیٹی، سیم ایجوکیشن، سیم رولز۔ اس لیے ہم 5 جنوری کو ایک شو ان کے آنر میں کر رہے ہیں۔ فیملی ممبرز کیسے کمیموریٹ کر رہے ہیں؟ جی، برسی پہ تو obviously it's going to be quiet، لیکن 5 جنوری میں بہت سے لوگ آگے بڑھیں گے اور ان کے بارے میں بات بھی کریں گے۔ ڈاکٹر پرویز ہڈ بوائے، نجم سیٹھی، محسن حامد، سلیمہ ہاشمی، اور جو بھی لوگ ان کو جانتے نہیں بھی جانتے تھے، لیکن جو بھی لوگ اس شہر کے ہیں اور انتہا پسند نہیں ہیں، وہ آ رہے ہیں کہنے کے لیے کہ ہم اس موضوع پہ خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ بتائیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں کتنے % ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے اور خاموش نہیں رہنا چاہیے؟ جی، کافی لوگ ہیں جو ہمارے ہمدرد بھی ہیں، جو ہمارے ویل وشرز بھی ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ہم ان کا نام اپنی ہسٹری سے نکال ہی جائیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کہ ہم ان کی یاد سے بھی ڈریں اور دور رہیں۔ اور اس لیے اور 5 جنوری کو ڈرائنگ روم پہ یہ شو ہو رہا ہے کہنے کے لیے کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اچھا، یہ بتائیے کوئی ایسا گفٹ جو انہوں نے آپ کو دیا ہو اور آپ کے لیے بڑا میموریبل ہو؟ جی، سب سے بڑا گفٹ ان کی آپٹیمزم تھی۔ ہر چیز کے بارے میں ایکسائٹیڈ ہو جاتے تھے، اور اپنے آپ کو وہ جتنا خود اپنے آپ کو اپریشیٹ کرتے تھے، وہ تو ہمیشہ کہتے، جب ان کو کبھی کسی بات پہ ٹوکیں تو ان کو ہمیں کہتے تھے کہ نپولین کے بچے تو اس کو میرے خیال میں اس طرح اس ایسے نہیں بات کرتے، اور پکاسو کے بچے اور یہ وہ شے گوارا کے بچے اس طرح۔ اور اب ان کا سب سے بڑا گفٹ جو اب ہے کہ ہم ایک بہت عظیم شخصیت کے بچے ہیں اور ہم ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، یہ بتائیے کوئی ایسے پلانز ان کے اوبیسلی جو وہ فلفل کرنا چاہتے تھے اور بیکاز آف دس ان کے تو پلانز ہی پلانز ہیں جی، ان کے تو پلانز ہی پلانز ہیں۔ انہیں 1000 اور بزنسز کھولنے تھے، لاہور کے لیے 1000 چیزیں کرنی تھیں۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ تھے اپنے چیریٹی پروجیکٹس کے بارے میں، اپنے فلڈ ریلیف پروجیکٹس کے بارے میں، اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کو بھی انوالو کیا ہوا تھا بہت زیادہ ان چیزوں میں، اور وہ کہتے تھے کہ پاکستان کی یوتھ ہمیں بہت آگے لے جائے گی، اور وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں۔ تو ان کے تو ہمیشہ ایک وقت پہ ان کے 10,000 پروجیکٹس چل رہے ہوتے تھے۔ اچھا، آپ اوبیسلی ان کی پرسنالٹی سے امپریس ہیں، انسپائر ہیں ان کی پولیٹیکل کیپیبلٹیز سے، تو کیا کسی کا پلان ہے آپ کی فیملی ممبرز میں سے ٹو بیکم اے پولیٹیشین ان دی فیوچر؟ میرا تو نہیں ہے، لیکن یہ میں نہیں جانتی، ہو سکتا ہے کسی کا ہو، لیکن میرا خاص کوئی پلان نہیں ہے۔ ہم سب اس شہر کے لیے اپنی طرف سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا پنجاب سے بہت پیار تھا، شہر سے بہت پیار تھا، پاکستان سے، تو انہوں نے ہم میں ایک بہت ڈیپ پیٹریٹزم انسٹل کر دی ہے، اور ہم سب کو فیلنگ ہے کہ ہم سب کو اپنی زندگیاں ادھر ہی رہنی چاہیے اور اس شہر کے لیے کام کرنا چاہیے، اس ملک کے لیے کام کرنا چاہیے، تو سب اپنی طور پہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ میرے لیے یہ شو جو میں یہ کر رہی ہوں، آئی ہوپ کہ اس کے پروسیڈز جو وہ کازز وہ جو بلیو کرتے ہیں ان کی طرف جائے گا۔ یہ کافی پیسز فار سیل ہیں، اور ان کی چیریٹیز کی طرف ہم کنٹریبیوٹ کریں گے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ آپ سب لوگ کام کرنا چاہتے ہیں پنجاب کے لیے، لاہور شہر کے لیے، بیکاز ہی واز دا پنجاب گورنر،
تو ابھی کوئی پلان ہے آپ لوگوں کا ابراڈ موو کرنے کا یا یہ جی ہم ایسی فیملی تھے ہی نہیں جہاں باہر ایسٹس پڑے ہوئے ہیں. ہمارا سب کچھ ادھر ہی ہے. ہم نے ہماری ساری دنیا زندگی اسی ملک میں انویسٹ کیا, ادھر ہی ہم نے بزنسز بنائے, ادھر کوشش کی کہ لوگوں کو امپلائمنٹ دیں. باہر ہمارا کچھ نہیں ہے. جی ہمارے ساتھ موجود تھیں سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے صاحبزادی صنم تاثیر, جنہوں نے ہمارے ساتھ بات چیت کی, اپنی کچھ یادیں بتائیں, اپنے والد کے ساتھ بیتی ہوئی, اور انہوں نے ان کی شخصیت کے پر روشنی ڈالی. ہم ان سے چاہتے تو تھے کہ ان کے والد کے قتل کے محرکات کے بارے میں اور اس سے متعلق سوالات کرتے ہیں. ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے مغوی بھائی شہباز تاثیر سے متعلق سوالات کیے جاتے, لیکن ان دونوں ایشوز پر انہوں نے بات کرنے سے معذرت ظاہر کر لی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمر فاروق کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.